ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس اتوار کے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو یہ ایک صدمہ ہے اس عاجز کے شیخ، اس عاجز کے محسن، اس عاجز پر ان کے بہت احسانات ہیں۔ سارا کچھ جو دین ہم نے سیکھا حضرت ہی سے سیکھا، حتیٰ کہ یہ ہدایہ اکیڈمی کی جو ترتیب، اس کے پیچھے آئیڈیا جو ہے وہ بھی حضرت رحمت اللہ علیہ ہی کا۔ آج سے تقریباً 28 سال پہلے 1998 کہ اسی دسمبر میں رمضان المبارک کی 27ویں رات کو حضرت نے دعا کروائی تھی۔ یہ عاجز تھا اور 6-7 اور لوگ تھے۔ حضرت نے امریکہ میں مسجد دارالاحسان میں 27ویں شب کو دعا کروائی۔ ایک استاد پاکستان سے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے کہ اب یہ استاد اور آپ نے عالم کا کورس جز وقتی پڑھنا ہے، نوکری کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بھی کام کاج آپ کرتے ہیں وہ کریں، مگر عالم کا کورس بھی ساتھ کرنا ہے۔ اور اس چیز پر بھی اصرار فرماتے کہ امتحان وفاق المدارس کا دینے کے لیے پاکستان بھی جانا ہے، اور بار بار پوچھتے بھی۔ اس دوران صرف اور نحو کی کلاس بھی ایک مرتبہ حضرت نے پڑھائی ہمیں، امتحان بھی لیتے، بہت فکر کرتے، حتیٰ کہ اس کلاس کے تمام لوگ جو ہیں وہ عالم دین بن گئے۔ تو اس جز وقتی طور پہ پڑھ کر عالم دین بننا اور پراپر وفاق المدارس کی ڈگری لینا، اس کی ترتیب شروع فرمائی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تھی۔ تو یہ سارا ہدایہ اکیڈمی اور اس جیسے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ سب حضرت ہی کی کوششوں کی، انہی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اور یہ حضرت کی دینی خدمات میں سے بہت ہی ایک چھوٹا سا جز ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں آپ جائیں گے تو حضرت سے تعلق والے مل ہی جائیں گے۔ کیا امریکہ اور کیا کینیڈا، کیا انگلینڈ ہو گیا، کیا ہندوستان ہو گیا، کیا رشیا ہو گیا، کیا آسٹریلیا ہو گیا، کیا افریقہ ہو گیا۔ ایک عام انسان کے لیے یہ سوچنا ہی مشکل ہے کہ ایک بندہ اتنا سارا دینی کام کیسے کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ آن لائن ان تمام جگہوں پہ دینی کام، جیسے ہم ہدایہ اکیڈمی میں کہتے ہیں کہ ہماری آن لائن تعلیم جو ہو رہی ہے وہ 32 ملکوں میں، ایسا نہیں۔ ان تمام ملکوں میں سفر کر کے حضرت تشریف لے گئے، کئی سفر رشیا اور آزاد ریاستوں کے، کئی سفر آسٹریلیا کے، کئی سفر افریقہ کے ملکوں کے، کئی سفر امریکہ کے، کینیڈا کے۔ کل یہ عاجز حساب لگا رہا تھا، یہ عاجز خود ان کے ساتھ تقریباً 12 سے 15 ملکوں میں سفر کر کے ساتھ گیا۔ انتھک دینی محنت، اپنے جسم کو پوری طرح سے تھکا دیا دین کے کام کے لیے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی محنت کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پر ترس آ جائے۔ تمہاری حضرت کی زندگی اس چیز کی مثال تھی، اس چیز کا مصداق تھی کہ آپ نے دینی محنت، خاص طور پہ تصوف کے کام، دل کی محنت، دل کی صفائی پر جو محنت، اس کام کو آپ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔
اور ایک کثیر تعداد میں علماء، ایک کثیر تعداد میں عوام، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا جو ہے اس کا دل آپ کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ تو ایک دنیا کو آپ نے آباد کر دیا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے انتقال پہ دل کو صدمہ بہت زیادہ ہے، اور دل جو ہے وہ پریشان ہے۔ ایک سایہ ہے جو نہ صرف اس عاجز کے سر سے بلکہ سارے ملکوں میں جو لوگ دینی کام کر رہے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، وہ ایک سایہ جو اپنے سر پہ تھا اس کو ہٹتا ہوا محسوس کیا ہے سب نے۔ حضرت کی زندگی جو تھی نیکی، تقوی، مجاہدہ، ذکر اللہ، محبت الہی اور اتباع سنت کا مصداق تھی، اور اتنی محنت کہ جس کا اندازہ عام بندہ لگا ہی نہیں سکتا۔ امریکہ میں یہ عاجز ہوتا تھا، آخری جو 5 سال امریکہ میں اس عاجز کے گزرے، ان 5 سالوں میں حضرت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو گیا، اور وہیں جس مسجد میں حضرت تشریف لاتے تھے اس کے قریب اس عاجز کی رہائش بھی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ خدمت کا زیادہ کام اس عاجز کے ذمہ ہی ہوتا تھا۔ تشریف لاتے تھے، ایک مرتبہ تشریف لائے تو پہلے سے فون کیا اس عاجز کو بھی اور ہماری مسجد کے اور بھی جو لوگ سبھی حضرت سے تعلق رکھتے تھے کہ اس مرتبہ آؤں گا تو تم لوگوں نے زیادہ پروگرام نہیں رکھوانے ہیں، بیانات زیادہ نہ رکھوانا، ایک کتاب لکھ رہا ہوں، وہ کتاب پوری کرنی ہے مجھے، اور پاکستان میں اور ملکوں میں وقت نہیں مل رہا، تو سوچ رہا ہوں کہ یہ جو 8-10 دن امریکہ میں ہے وہاں یکسوئی سے بیٹھ کے یہ کتاب لکھ لوں۔ ہم نے بھی عرض کیا حضرت بہت اچھا، انشاءاللہ ضرور، مگر ہم نے کہا چلو کچھ بیانات ترتیب دے دیتے ہیں، تھوڑا بہت بیان کے بغیر تو گزارا نہیں حضرت جو تشریف لا رہے ہیں پاکستان سے۔ تو وہ کرتے کرتے ہر روز ہی بیانات ایک تو ہو ہی گیا، پھر ایک سے زیادہ ہو گئے، پھر 2 ہو گئے، اور پھر جو ترتیب پہلے ہوتی تھی کہ ہر روز 1 منٹ کی فراغت نہیں، صبح سے شام تک بیانات، تو ملاقاتیں، تو یہ تو فلاں کے یہاں کھانے کے لیے جانا ہے، فلاں کے یہاں دعا کے لیے جانا ہے، پورا سفر جو ہے مصروفیت میں۔ اس عاجز نے بھی آفس کی چھٹی لی ہوئی تھی، اور یہ پورے جو 10-12 دن تھے، یہ زیادہ دن تھے شاید، مجھے یاد اس طرح سے پڑ رہا ہے کہ وہ سفر جیسے 15 سے 20 دن کا تھا۔ بلکہ یاد آیا یونیورسٹی میں اس زمانے میں نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور سمرز تھے تو چھٹیاں تھیں، تو زیادہ دن تھے، 3 ہفتے یا اس سے زیادہ کا وقت سارا کا سارا حضرت کے ساتھ گزرا، دن اور رات۔ پھر سفر کر کے دوسرے شہروں میں بھی گئے، حتیٰ کہ سفر کر کے نیو یارک سے واشنگٹن ڈی سی، پھر ویسٹ ورجینیا بھی گئے، 10 گھنٹے گاڑی چلا کے الحمدللہ جانا ہوا ساتھ۔ تو دن رات بیانات کی ترتیب، سفر ہو رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں، لوگ اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں، ایک جیسے حضرت کی مصروفیت، لوگ جو حضرت کو جانتے ہیں یا جنہوں نے سفر کیا بخوبی واقف۔ تو دن رات گزرا، تو وہ جو کتاب لکھنی تھی، وہ کتاب لکھنا تو اس عاجز نے دیکھا کہ کتاب لکھنے کا موقع ہی کوئی نہیں۔ حضرت کے ایک اور خلیفہ بھی تھے، وہ بھی وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہتے، ان کو بھی حضرت نے یہی کہا ہوا تھا کہ جی میں اس مرتبہ آؤں گا تو کتاب لکھنی ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ۔
ہر طرف جہاں بھی جاتا ہوں مصروفیت ہوتی ہے تو یہ کتاب رہ رہی ہے، اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ سفر کا اختتام کا جب وقت آیا، اس عاجز نے بھی اور وہ جو خلیفہ صاحب حضرت کے تھے، حضرت ڈاکٹر ندیم قریشی دامت برکاتہم، ہم دونوں نے عرض کیا کہ حضرت معاف کر دیجئے گا، آپ تو کتاب لکھنا چاہ رہے تھے، ہم نے دن رات میں آپ کو کوئی وقت ہی نہیں دیا، ترتیب ہی نہیں بن سکی، اتنی مصروفیت، اور وقت اس عاجز کا تو پورا ساتھ گزرا تھا، بلکہ اس عاجز کی بھی نیند بہت ہی اس زمانے میں، اس وقت اس سفر میں بہت کم ہوئی کہ حضرت کے ساتھ وقت لگتا۔ تو ہم نے معذرت کی کہ حضرت آپ کی کتاب کا کام نہ ہو پایا اس سفر میں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی کتاب لکھ لی الحمدللہ۔ ہم دونوں حیران۔ حضرت نے فرمایا کہ رات کو جب سب سوتے تھے تو میں اس وقت ہی کتاب کا کام کر لیتا تھا، ہر روز رات کو 2 سے 2.5 گھنٹے کتاب کو دیتا، تو یہ جو 21 22 25 دن تھے، اس میں یہ کتاب کا کام الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ حضرت کی نیند کم ہوئی ہے، جتنا ہم کم سمجھ رہے تھے اس سے بھی کم، یعنی یہ محنت کا عروج ہے، یہ عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت ڈاکٹر ندیم قریشی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہمیں بھی وہ سکھا دیں گر کہ ہم بھی یہ مجاہدہ محنت کر سکیں دین کے لیے، اتنی کم نیند پہ ہم بھی گزارا کرنے والے بن جائیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے حضرت سے عرض کی سازش کے سامنے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو کثرت ذکر ہوتا ہے نا، اس سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے، اور نیند بھی غفلت کی ایک روپ ہے، تو ذکر اگر زیادہ کریں گے تو جہاں اور غفلتیں دور ہوتی ہیں، یہ نیند بھی بالکل جو ضرورت جسم کو ہے اس میں کام ہو جاتا ہے، اس نیند کا بھی تو وقت انسان کو مل جاتا ہے۔ تو دین کی خدمت کی وجہ سے، نیکی تقوی والی زندگی کی وجہ سے اللہ نے بہت برکت بھی دی تھی وقت میں، بہت مجاہدے والا زندگی، بہت اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں گزری ہوئی زندگی تھی، شاید اب ایسا کوئی نہ آ سکے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شخص کا انتقال نہیں، یہ ایک دور کا اختتام ہے۔ بلکہ ہندوستان کے بڑے دارالعلوم سے علماء جو حضرت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دور میں اصلاح کا کام، دل کی محنت کا کام، تصوف کا کام بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے، مگر وہ ایک لوکل نوعیت کا کام، مگر حضرت کا کام جو ہے اس نے دنیا کی سرحدوں کو نہیں دیکھا، ہر ملک کے اندر حضرت کی روحانیت جو ہے وہ پہنچ گئی، اور یہ اللہ کی خاص رحمت، خاص کرم ہوتا ہے ایسے بندے پہ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کی مبارک قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تعلیمات، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا
ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.